پروگرام ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ طاہر محمود۔ ناظرین، آج کل پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں جو ایشو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے، ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے راولپنڈی کو جدید شکل دی جا سکتی تھی۔ اور راولپنڈی ایک قدیمی شہر ہے اور اس کے بالکل پہلو میں بسنے والے اسلام آباد جدید شہر جیسا راولپنڈی کو بنایا جا سکتا تھا۔ یہ منصوبہ کئی دہائیاں پہلے شروع کیا گیا، اس کے بارے میں باتیں ہوئیں اور کچھ حکومتوں نے اس کو بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے، لیکن خصوصی طور پر راولپنڈی کے باسیوں کے ساتھ ہمیشہ ہی سے ایک سوتیلا سلوک کیا گیا۔ اور جس طرح لاہور کو جدید بنانے کے لیے سابقہ حکومتوں نے کام کیا، گو کہ وہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے، لیکن راولپنڈی ایک ایسا شہر ہے جسے آرمی کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بالکل پہلو میں اسلام آباد پورے پاکستان کا دارالخلافہ۔ لیکن راولپنڈی کے باسیوں کے لیے اگر کوئی بڑا منصوبہ بنایا گیا تو پہلے تو اسے مختلف طریقوں کے ساتھ لٹکانے کی کوشش کی گئی، اور اگر بات نہ بنی تو پھر اسے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہی کچھ ہوا اس منصوبے کے ساتھ، اور اس منصوبے سے جڑے مختلف پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے کالم نگار، بڑے بڑے خبر نویس اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ٹیبل سٹوریاں کر کے اس منصوبے کو متنازع بنانے میں اپنا گنونا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کو اگر بنایا جائے تو بلا شبہ راولپنڈی کو ایک جدید شکل دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کی ترقی اور اس کی تعمیر کے لیے بھی یہ بڑا اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے سے جڑی تمام وہ باتیں جو مین اسٹریم میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں، چاہے وہ لینڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس کی فائنینس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس کے گراؤنڈ کے حوالے سے ہو، چاہے اس میں بیوروکریسی کا کردار، چاہے ہمارے پولیٹیشین کا کردار، اور سب سے بڑھ کر حکومتی نمائندوں کا کردار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کیا کردار ہے۔ آج اس حوالے سے ہم ایک ایسے جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں جس نے راولپنڈی رنگ روڈ پر اپنی بے شمار تحقیقی رپورٹیں شائع کی، جس نے بیوروکریسی کے ساتھ رابطہ کیا اور اس راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کو جس قسم کے خطرات تھے اس کے بارے میں مختلف بیوروکریسی کے نمائندوں سے باتیں کی، ان سے معاملات ڈسکس کیے۔ بالکل جی ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد اور گجر خان کے معروف صحافی ملک نوید صاحب۔ السلام علیکم۔ انہیں ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں ملک صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا ملک صاحب، راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ ڈسکس ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے بالکل 2 کلومیٹر آگے چلے جائیں راولپنڈی کی طرف تو اس منصوبے کا 0 پوائنٹ ہے، اور کسی زمانے میں اس کا 0 پوائنٹ یہاں سے بالکل چند گز کے فاصلے پر تھا۔ ایگزیکٹ۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ منصوبہ اب اتنی دفعہ اس کو تبدیل کیا گیا، پہلے اس کا 0 پوائنٹ بانٹ کے مقام پر تھا، پھر اس کا منصوبہ اس کا 0 پوائنٹ لے کے آگے چھنی پل کے پاس، پھر اسی کو لے کے آپ آگے رواد کے پاس، ریڈیو پاکستان چھنی پل سے پھر اس کو بیگ ملہ کیا گیا۔ اچھا ملہ کی طرف لے گیا مڈل میں جو ہے، لیکن اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات چلے گئے کہ شاید یہ منصوبہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے تبدیل کروا رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ سر دیکھیں، روڈ ظاہری بات ہے زمین کے اوپر ایک ڈسکس کیا جا رہا ہے، روڈ کا ایک میپ اس کو جو ہے نا فائنلائز کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں اس میں دیکھیں کہیں بھی روڈ بنتی ہے، چاہے وہ آپ کے گاؤں کی روڈ بنتی ہے، چاہے آپ کی نیشنل لیول پہ کوئی روڈ بنتی ہے، اس کے اوپر کچھ لوگوں کے مفادات ضرور ہوتے ہیں، وہ کچھ نیچرلی مفادات بھی ہوتے ہیں، کچھ بن بھی جاتے ہیں۔ فتح جنگ ایئرپورٹ بیسیکلی رنگ روڈ منصوبہ فتح جنگ ایئرپورٹ بننے سے پہلے کا ہے۔ 94-96 میں جب ماہرین نے پنڈی میں ٹریفک کو کم کرنے کے لیے، اس کی فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے، اس کے ماحول کو مطلب متعدل رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پلان ڈیزائن کیا 96-94 میں یہاں سے گرین روڈ نکالنے کا۔ یہ وایا بیسیکلی اس کو ٹرن آؤٹ وے دے کے ٹیکسلا کے پاس لانا تھا، تاکہ جو ہیوی ٹریفک ہے جو پنڈی میں جا رہی ہے، جو فیض آباد اور مار روڈ سے گزر رہی ہے، وہ وہاں سے چلی جائے، تو ڈسٹنس بھی کم ہو جائے اور دیگر عوامل بھی صحیح چلتے رہیں۔ لیکن اس دوران وہاں پہ
اسلام آباد ایئرپورٹ بھی بنایا گیا 90 آئی تھنک یہ 2000 سے کہ منصوبہ شروع ہوا مشرف دور میں آئی تھنک. منصوبہ تو یہ پرانا تھا لیکن مشرف دور میں اس کو پاور دی گئی, اس کو جنریٹ کیا گیا. پھر جب وہ ایئرپورٹ بنا پھر وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے بھی جنم لینا شروع کیا 96 کے بعد, کیونکہ بیسیکلی جو پنڈی کا جو محلے وقوع ہے, دیکھیں پنڈی کی بیک سائڈ پہ اسلام آباد, پنڈی سے آپ فیض آباد کراس کرتے ہیں اسلام آباد, اگر پیچھے جاتے ہیں پنڈی یا فار ایگزامپل آپ یہ ترلائی یہ ایریا جاتے ہیں پیچھے اس کی سینسٹیو چیزیں ہیں. پھر اگر آپ پنڈی ادھر سے آتے ہیں کچہری یہ فوجی فاؤنڈیشن آگے آتے ہیں جو DHA بن چکے ہیں, آگے روات تو پھر اسلام آباد. پنڈی کے پاس اگر کوئی بڑھنے کی جگہ ہے تو وہ فتح جنگ والی سائڈ اور وہ والی سائڈ ہے. اسی وجہ سے ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے وہاں کے اپنے پلانس کیے اور وہاں پہ دھڑا دھڑ سوسائٹیوں نے اپنی زمینیں خریدیں اور اپنے پروجیکٹس کو لانچ کیا. اچھا یہاں پہ ایک بات ہر بندے کے ذہن میں آتی ہے کہ اتنے عرصے سے اگر یہ پروجیکٹ تھا تو پچھلے 1 مہینے کے اندر یعنی کہ جب سے یہ متنازع بنا اس کے 1 مہینہ پہلے اگر آپ چلے جائیں تو کمشنر راولپنڈی نے دن رات کام کر کے اتنی جلدی کے ساتھ, پاکستان میں اتنی جلدی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے کیا. کچھ وجوہات ہیں اس میں سر. دیکھیں وہاں پہ میں سر آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کیا لوگوں کے مفادات بھی ہیں. دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں پہ بہت پہلے سے کام کر رہی ہیں, ان کے رقبے بہت پہلے, ہاں انہوں نے اسٹینڈ ضرور کیے ہوں گے, اپنے رقبے بڑھائے ہوں گے. بیسیکلی جو پہلے روڈ بنائی گئی تھی 2017-18 میں جو ایشیا بینک کو بھی اس کا نقشہ دیا گیا, اس کے اندر جو پنڈی رنگ روڈ تھی وہ فار ایگزامپل اگر 34 یا فار ایگزامپل 40 کلومیٹر تھی, اس میں ڈسٹنس کم تھی اور اب زیادہ ہے. وہ کیوں ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے شاید پتہ نہیں وہ ڈسٹنس کم تھی تو اب 65 کلومیٹر کر دی گئی ہے. اب لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ ڈسٹنس کم تھی تو کیوں تھی. اس کے اندر 12-15 کلومیٹر موٹر وے کو استعمال کیا جا رہا تھا جو پہلے سے پنڈی لاہور بنی ہوئی ہے موٹر وے, ٹریفک اس کے اوپر جا کے پھر جانی تھی. اب جو نیا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ فار ایگزامپل جو ٹیکسلا سائڈ جو پشاور سائڈ سے لوگ آ رہے ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے انٹر ہونے کے لیے پنڈی کی طرف نہ آئیں, وہ وہیں سے فار ایگزامپل ٹیکسلا یا جو بھی ایریا ہے وہ وہیں سے وہ انٹر ہو کے اٹک لوپ پسوال لوپ کو استعمال کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہ آ جائیں. اٹک لوپ بیسیکلی اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا منصوبے کو, موٹر وے کو ختم کیا گیا, لینڈنگ اور آؤٹ لینڈنگ کو ایک نیا اس کو ڈیزائن دیا گیا. جب آگے ایئرپورٹ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ کوئی ہماری سینسٹیو تنصیبات بھی ہیں جو ہمارے سیکورٹی اداروں نے کنسرن اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا کہ جب یہ پبلک ٹرانسپورٹ جائے گی تو ظاہری بات ہے پھر ان جگہوں کی حفاظت اور کچھ بہت سے کوشچن ریز ہوتے ہیں اس کے سیکورٹی کے حوالے سے. جو اس سے منسلک لوگ ہیں جو سیکورٹی کنسرنس کے حوالے سے وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. اس کی حفاظت کو رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اس روڈ کو تھوڑا سا اور ٹرن دیا گیا اور وہ اٹک جس کو لوپ کیا قرار دیا جا رہا ہے تھوڑا ٹرن دے کے اٹک سے اس کو ٹرن کیا گیا. پھر آگے لانے کے بعد جب پسوال بیسیکلی ایک لنک ایک روڈ ہے جس کے اوپر پنجاب وہ گورنمنٹ کی اپنی ہے, انہوں نے کہا اس کو لنک کر دیتے ہیں اور تاکہ یہ ہمیں زمین خریدنی نہ پڑے اسی روڈ کو کھلا کر دیتے ہیں. اس سے پھر ایئرپورٹ کو ٹچ کیا گیا. ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں پہ ضرور ہیں لیکن کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا وجود 2018 میں نہیں آیا, 2019 میں نہیں آیا, 2021 میں نہیں آیا. سب سوسائٹیز پرانی ہیں اور جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آپ ان کے پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لیں, ان کی کسی نہ کسی لنک روڈ یا کسی روڈ کے ساتھ ان کا لنک ہے. کوئی سوسائٹی ایسی نہیں تھی جس کا راستہ بالکل نہ ہو اور رنگ روڈ سے بینیفٹ لے رہی ہے. اچھا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا منصوبہ جسے پنجاب گورنمنٹ اپنی کامیابی کہہ رہی تھی اور اس پہ کامیابی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے, اچانک سے راتوں رات متنازع ہو گیا اور وزیر اعظم نے اس پہ سٹینڈ لے لیا, اس کے خلاف انکوائریز مارک ہو گئی, اس میں آنے والی بیوروکریسی کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا. کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کو کس نے بریف کیا. سارا اچھا بھلا منصوبہ تھا, اس کے اوپر خود کا شملہ کیا گیا ہے, میڈیا کے تھرو کیا گیا, اینکر پرسن کے تھرو کیا گیا, صحافیوں کے تھرو کیا گیا, جنہوں نے ان رپورٹس کو نہیں پڑھا. اب دیکھیں اس رپورٹس کے اوپر جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ آپ اس کے اوپر ڈیٹیلس تو دیکھیں. مجھے کوئی ایک جرنلسٹ خان سرور کے بیٹے کی یا زلفی بخاری کے بیٹے کی یا زلفی بخاری یا اس کے عزیز کی وہ زمین لا کے دکھائے جو ابھی اس نے خریدی ہے. تمام زمینیں ان لوگوں کی, وہاں کی کچھ لوگوں کی پہلے کی انویسٹرز ہیں, وہاں پہ زمینیں موجود ہیں. جو جنرل صاحب نے وہاں پہ کہا ہے کہ مورتی میں وہاں پہ آگے جو ان کا ایریا ہے ان کو 2.5 لاکھ روپے دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو غلط گائیڈ کیا گیا اور انہوں نے دیکھے بنا اسٹینڈ لے لیا؟ سر ان کو جو گائیڈ کیا گیا ہے وہ پراپر نہیں کیا گیا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از اے بگ پاور, ان کے پاس دیکھیں پاکستان کے تمام ادارے ان کے انڈر کام کر رہے ہیں. وہ جب اس کے اوپر کوئی کنسرن شو ہوا تھا وہ اپنی ایک انکوائری رپورٹ بھی ہیلڈ کرا سکتے تھے تھرو IB یا اینٹی کرپشن یا دیگر اداروں کے. انہوں نے میرا خیال ہے وہ تھوڑا
ٹیک سٹیپ لیا اور انہوں نے فوراً منصوبے کو کرپشن زدہ قرار دے دیا. لیکن ان کو جو رپورٹ پہلی پیش کی گئی وہ اب موجودہ کمشنر راولپنڈی انہوں نے اگر 10 دنوں میں ان کو اتنی اچھی رپورٹ دے دی تو ان کا ماضی بھی تو بڑا مختلف تنازعات کا شکار رہا ہے. سر اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم کسی نہ کسی منصوبے کو کسی کرپشن کو ہم جوڑ دیتے ہیں. آپ رنگ روڈ لاہور کا پروجیکٹ دیکھ لیں, اس کے روٹ میپس ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ بدلے گئے ہیں جو آن دی ریکارڈ ہے. اور بلکہ یہ جو رپورٹ ابھی جو ڈیزائن کی گئی ہے یہ 2018 والی اس کو جو رنگ روڈ لاہور اتھارٹیز کے آفیسرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو نیا آپ یہ اٹک لوپ اور پسوار لوپ کو آپ یہ جو شامل کر رہے ہیں دیٹ از آئیڈیل سچویشن. اس کو نیسپا کو جو دیگر ادارے ہیں جو پرائیویٹلی طور پہ اسٹڈی کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو انہوں نے بھی اس کو افیکٹو قرار دیا اور بہتر قرار دیا ہے. جو سوسائٹیاں وہاں پہ ہیں وہ پہلے سے کام کر رہی ہیں, وہ ابھی نہیں آئی ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. لینتھ منصوبے کی بڑی ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ اٹک لوپ اور پسوال کو شامل کیا گیا اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اربوں ڈالر کمانے کے لیے اس کو ایسا کیا گیا ہے. اور جو ڈپٹی کمشنر تھے انوار الحق راولپنڈی انہوں نے بیسٹ کام کیا ہے. دیکھیں کہیں ٹیکنیکلی تھوڑے بہت معاملات ضرور ہوئے ہیں. میں یہ کہتا فار ایگزامپل جو کوشچن ریز ہو رہے ہیں کہ جی اگر ایک موزے کا ریٹ 2 لاکھ روپے تھا وہاں پہ اگر 10 لاکھ روپے دیا گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ میڈیا جو پرسنز جو لکھ رہے ہیں اس بات کو کہ وہاں پہ معاوضہ زیادہ دیا گیا, جو برگیڈ وہ جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں جن کی پراپرٹی مورتی میں ہے کہ جی خان سرور صاحب کو زیادہ پیسے دیے گئے ہیں, وہ ایک چیک سامنے لائیں کہ میری زمین کا یہ چیک ہے جی 2 لاکھ روپیہ اور یہ خان سرور کی زمین کا چیک ہے 10 لاکھ روپیہ. ایک اتنے اچھے یہ جو شام کو پرائم ٹائم میں ٹی وی کے مختلف بڑے بڑے اینکر رؤف کلاسرا, حامد میر, کاشف عباسی, جوید چودھری یہ جو پروگرام کر رہے ہیں کیا ان کی کوئی بیس ہے یا وہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک ٹیبل سٹوریوں پہ کام کر کے تو عوام کو گمراہ مزہ تو تب ہے نا. وی ایز اے جرنلسٹ آف پٹھوار ہم انوائٹ کرتے ہیں رؤف کلاسرا صاحب کو, ہم جوید چودھری صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں. وہ تمام جرنلسٹ جو پرائم ٹائم میں کام وہ اپنے رنگ روڈ کے اوپر بات کریں وہ آئیں. لیٹس سی گراؤنڈ ریئلٹی. آپ آئیں, جب آپ دیکھیں جب گجر خان سے, کلر سے, چکوال سے, چک بیلی سے مریضوں کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے راولپنڈی, ہماری انتظامی اداروں کی نااہلی کے سبب پنڈی روڈ کے اوپر بڑے بڑے تعلیمی ادارے, بڑے بڑے کالجز, میڈیا ریلیٹڈ کالجز نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے. وہ روڈ اس حد تک بلاک ہو جاتی ہے کہ جو موومنٹ آپ 5 منٹ میں کر سکتے ہیں ان دنوں میں کالج بند ہیں تو وہ موومنٹ آپ جو ایوننگ ٹائم میں کالج ٹائمنگ کے علاوہ 5 منٹ میں طے کرتے ہیں وہ اسکول اور کالج ٹائمنگ کے دوران وہ موومنٹ 2 گھنٹے میں طے ہوتی ہے. مریض رستے میں رول جاتے ہیں. وہ آگے دیکھیں پریکٹیکلی. میں حامد میر صاحب کو بھی چاہیے, جوید چودھری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ رسید بھی لائیں نا. رؤف کلاسرا صاحب ایک رسید لائیں, وہ جو بھی جرنلسٹ ہیں کہ یہ جی 10 لاکھ روپے پے ہوا ہے, پھر تو ہم ایکسیپٹ کریں اس چیز کو. اتنے اہم منصوبے کو خود کا شملہ کر کے تباہ کر دیا گیا, اس سے پٹھوار کی ترقی کو روک دیا گیا. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وہ بھی پنجاب کی ترقی کے لیے بڑے اقدامات کہہ رہے ہیں, بڑے اعلانات کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پنجاب میں راولپنڈی پاکستان فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے بالکل, لیکن یہ وہ واحد شہر ہے جس کا کوئی بائی پاس نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے اگر اس کا ایک پوائنٹ, یہ پیچھے دھرنوں میں بھی آپ نے دیکھا, ایک پوائنٹ اگر اس کا فیض آباد بلاک کر دیا جائے تو اس کا سانس رک جاتا ہے. بالکل. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کو پہلے اس منصوبے کو بنا لیتے, انکوائریز چلتی رہتی؟ سر ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور سی ایم پنجاب تمام پنجاب کے اداروں کو ایک جگہ بٹھائیں, چاہے وہ سی ڈی اے کے ہیں, اسلام آباد سے ہیں, تو سب اداروں کی ایک جگہ بٹھائیں. رنگ روڈ کے اوپر وہ تمام وہاں پہ مشاورت ہو, انہیں وہیں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے, افیسروں کو, عملے کو 1 مہینے کے لیے وہیں پہ کھانا, ایوری تھنگ وہیں پہ دیا جائے. آپ کہیں جی اس منصوبے کو فائنلائز کر کے باہر نکلیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1 منٹ کے اندر آپ اس منصوبے کو پیش کریں کہ یہ منصوبہ بن جائے, حکومت کا بھی فائدہ, عوام کا بھی فائدہ, 1 منٹ کا آپ کو ٹائم ہے, آپ اس کے اندر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی جو ڈیزائن پاس ہوا ہے وہ پسوال اٹک لوپ اس کے اوپر کام شروع کیا جائے. ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے جو سر ایکسس اگر لی ہے وہاں پہ جو انٹرچینجز میں لی ہے, اب دیکھیں جو 2017 والی جو 16-17 کی جو رپورٹ ہے سابقہ گورنمنٹ کی, اس میں یہ جو ٹی چوک سے جو تخت پڑی ایک انٹرچینج تک جو ایکسس تھی وہ بھی رنگ روڈ پروجیکٹ کی اپنی نہیں تھی, اس کی پے ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے کرنی تھی. اب اگر جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں پہ پے کر رہی ہیں ان کو اس کے اوپر کام کرنے دیا جائے. ہاں گورنمنٹ اس کے اوپر انکوائری ایک ہیلڈ ضرور کرے, جہاں پہ کرپشن آتی ہے سزائیں دے, لیکن اس منصوبے کو فوراً شروع کرے. یہ منصوبہ پاکستان خطہ پٹھوار کی ترقی ہے. یہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی رپورٹ کو خدایا پڑھا جائے
اس کو دیکھا جائے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں کیپٹن اپنا انوار الحق صاحب. اس چیز کو پڑھا جائے, ان پوائنٹس کے اوپر غور کیا جائے. یہ پاکستان کا سب سے اہم منصوبہ ہے. خدایا 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 اس منصوبے کو کسی خودکش حملے کی نظر مت کریں, سنجیدگی سے اس کے اوپر لانچنگ کے لیے اپنا اقدام کریں. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ٹو دی پوائنٹ, اور آج رنگ روڈ کے حوالے سے ہماری بات ہوئی. یقیناً آپ کو بھی بہت سے حقائق کے بارے میں پتہ لگا ہوگا کہ کس طرح اس منصوبے کو تباہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. ہماری وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس منصوبے کو ختم نہ کیا جائے اور اس منصوبے کو ضرور بنایا جائے تاکہ راولپنڈی کو ایک جدید شکل دی جا سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.